آپ سب کا پھر سے ڈاکومنٹری بوائے یوٹیوب چینل پر سواگت ہے۔ آج کی اس ڈاکومنٹری میں ہم آپ کو ایسے حیران کن خلائی رازوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کے متعلق آپ نے آج تک کبھی بھی سوچا تک نہیں ہوگا۔ بھلا وہ کون سے ہیں؟ 14,000 کھرب سمندروں جتنا پانی اس دنیا میں کہاں موجود ہے؟ ہماری زمین کا سارا پانی اس پانی کا صرف 1% ہی نہیں بنتا۔ خلا میں آواز کی لہریں تو کام نہیں کرتی، تو پھر خلانور کمیونیکیشن کے لیے کون سی چیز یا پھر آلہ استعمال کرتے ہیں؟ یہ وہ آلہ ہے جس کو کبھی ہم سب لوگ استعمال کرتے تھے، لیکن اب صرف خلانور ہی کرتے ہیں، اور یہ آلہ ہم انسانوں کے استعمال میں بہت ہی کم ہے۔ اس دنیا میں ایسی کون سی جگہ ہے جہاں ہزاروں سالوں تک بارش اور آندھی نہیں آئی اور نہ ہی آئے گی؟ گرم ترین سیارہ مرکری ہے۔ عام تاثر تو یہی ہے کیونکہ یہ سیارہ مرکری سورج کے بہت ہی قریب ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں۔ گرم ترین سیارہ سورج سے دوسرے نمبر پر موجود ہے۔ دنیا کا مہنگا ترین لباس کون سا ہے؟ اس لباس کی قیمت ہزاروں لاکھوں کروڑوں میں نہیں ہے، بلکہ یہ لباس $12 ملین میں تیار ہوتا ہے۔ آسمان کا اصل میں کیا رنگ ہے؟ براؤن، بلیک، پنک یا پھر پرپل؟ آپ اپنی چوائس کامنٹ کر سکتے ہیں۔ دوستو، میں آپ کو بتاتا ہوں، آسمان کا اصل میں رنگ بلیک ہے۔ جی ہاں، بالکل صحیح سنا۔ آسمان کالا ہے، کالا سیاہ۔ یہ بلیو اور دوسرے رنگوں کی شکل میں ہمیں اس لیے دکھائی دیتا ہے کیونکہ ہماری زمین کے گرد مختلف گیسوں کی کمپوزیشن ہی ایسی ہے۔ ان گیسوں کی کمپوزیشن سے فضا میں نیلا رنگ پھیل جاتا ہے۔ دوستو، اگر میں آپ کو خلا کی مثال دوں تو کچھ ایسی ہے۔ آپ اپنے روم کی تمام لائٹس آف کر دیں اور ونڈو پر لگے شیشے کو باہر کی جانب دیکھیں تو آپ کو کیا رنگ نظر آتا ہے، وہ بھی رات کے وقت؟ گرم ترین سیارہ کون سا ہے؟ آپ کے دماغ میں ضرور نظام شمسی کے سیاروں میں سے سیارہ جو سورج کے قریب ترین ہوگا وہی ہے، جو کہ مرکری ہے۔ بالکل نہیں، آپ کی یہ سوچ غلط ہے۔ گرم ترین سیارہ زہرہ ہے، جو سورج سے دوسرے نمبر پر ہے۔ ایسا کیوں؟ آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سورج سے دوسرے نمبر پر ہونے کے باوجود یہ گرم کیوں؟ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سیارے کے گرد ایسی گیسوں کا مجموعہ ہے جو گرمی تپش کو اپنی طرف یعنی سیارے کے اندرون کی طرف کھینچ کر رکھتی ہیں، اور اس سیارے کی سطح کا عام ٹمپریچر 450 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ خلا میں کمیونیکیشن کے لیے کس آلے کا استعمال کیا جاتا ہے؟ خلا ایک مکمل خاموشی اور آکسیجن سے بالکل ناواقف جگہ کا نام ہے۔ اس میں کوئی میڈیم بھی نہیں جس کی کمی سے آواز کی لہریں سفر نہیں کر سکتی، اور خلا میں آواز کے سفر کے لیے کمیونیکیشن کے لیے ریڈیو کا استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ ریڈیو ویوز خلا میں سفر کر سکتی ہیں اور آواز کی لہریں نہیں۔ بھلے ہم نے ریڈیو کا استعمال چھوڑ دیا ہے، لیکن سب سے ایڈوانس ٹیکنالوجیز استعمال کرنے والے ایسٹرونٹ آج تک ریڈیو کا استعمال کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، کیونکہ ریڈیو ویوز کے بغیر خلا میں کمیونیکیشن کرنا ممکن ہی نہیں۔ چاند پر انسانی قدموں کے نشان تب بھی موجود ہوں گے شاید جب انسان بھی موجود نہ ہو، کیونکہ چاند پر نہ تو کوئی آب و ہوا ہے، نہ کوئی وہاں بارش ہوتی ہے اور نہ ہی آندھی وغیرہ آتی ہے۔ اسی لیے وہاں پر موجود ریت پر جو نشان ایک بار پڑ گئے تو سمجھو وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ اسی لیے وہاں پر خلانوروں کے قدموں کے نشانات کئی ہزاروں سالوں تک ویسے کے ویسے رہیں گے۔ خلائی لباس کی کیا قیمت ہے؟ تمام ممالک ناسا کی طرح کا خلائی پروگرام جانتے ہیں، اور پھر خلائی سوٹ کیوں نہیں بناتے؟ یہ اس لیے نہیں تیار کر رہے کیونکہ یہ ایک بہت ہی مہنگا کام ہے۔ یہ سوٹ کتنے ہزاروں لاکھوں یا پھر کروڑوں میں تیار ہوتا ہے۔ اس ایک خلائی لباس کی قیمت 85 ارب روپے ہے، اور اگر اس کو ڈالرز میں کنورٹ کریں تو یہ کوئی $12 ملین بنتی ہے۔
अगर आपने इस सूट को खरीद भी लिया है तो आप इसको पहनकर चल फिर नहीं सकते, क्योंकि इस सूट को खरीदने से ज्यादा मुश्किल इस सूट की ट्रेनिंग है। क्या दोस्तों खला में कोई पानी भी मौजूद है? जी हाँ, सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि पानी का एक बहुत बड़ा समंदर मौजूद है। इस समंदर को नासा वालों ने सन 2008 में दरियाफ्त किया था। अब आप लोग जरा गौर करें, 140 जजीरे हों, यानी 140 हमारी जैसी जमीनें हों, और हर जमीन पर 100 खरब समंदर हों, यानी तकरीबन ये कुल कोई 14,000 खरब समंदर बनते हैं। इतना पानी खला में तैर रहा है। ये कोई जोक नहीं है बल्कि एक हकीकत है। दोस्तों, चांद भी कभी जमीन हुआ करता था। एक जमाने की थ्योरी के मुताबिक जमीन और चांद दोनों एक जिस्म थे। फिर अचानक से एक बहुत बड़ा शहाबिया जमीन से टकराया। उसके टकराने के बाद जमीन पर एक खौफनाक जलजला आया। कहते हैं जमीन का मरकज तक दूसरी जानिब हो गया। इस जमीन के बहुत से टुकड़े हुए और यही टुकड़े इसके गिर्द घूमने लगे, और इन टुकड़ों में से एक टुकड़ा आज का हमारा तुम्हारा चांद कहलाता है। ये बात गौर से सुने, चांद और जमीन के दरमियान का फासला उस वक्त कम था जब ये अलग हुए। अब ये फासला बहुत ज्यादा है, क्योंकि चांद हर साल जमीन से थोड़ा सा मजीद दूर हो जाता है, जिसकी वजह से ये फासला बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, जमीन और चांद के दरमियान का फासला हर साल तब्दील होता है और होता रहेगा। हीरे से बना सैयारा मौजूद है। आज तक कितना बड़ा डायमंड देखा आपने? हीरा, एक होता है हीरे का टुकड़ा, एक होता है हीरे का बहुत बड़ा टुकड़ा, एक होता है हीरे का पहाड़, और एक होता है हीरे का जजीरा। नहीं, इससे भी बड़ा हीरा मौजूद है। हमारी जमीन से 8 गुना भारी हीरे का सैयारा प्लेनेट खला में घूम रहा है। दोस्तों, इसे भी सन 2004 में नासा वालों ही ने दरियाफ्त किया था, और इसका नाम 55A कैंकरी रखा गया। ये हमसे 40 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। अगर आप इस तक पहुंच सकते हैं तो पहुंच जाइए। बस आपको इतना करना है, अपनी रफ्तार को रोशनी की रफ्तार के बराबर रखना है, और फिर 40 साल तक सफर करने के बाद आप इस सैयारे तक जा पहुंचेंगे। और फिर वापस आना चाहें तो आ जाइए, और अपने साथ इस सैयारे को भी जमीन पर ले आए। तो इसको रखने के लिए आपको 3 मजीद जमीनें चाहिए होंगी, यानी कुल 4 जमीनें जरूरत पड़ेंगी। अगर आप इन दोनों कामों में किसी चीज की रुकावट के बगैर या फिर रुकावट के साथ कामयाब हो गए तो समझ लीजिएगा इस जमीन पर मौजूद हर कीमती चीज के मालिक आप हैं। इसके अलावा अमेरिका में फोर्ट नॉक्स और इसमें मौजूद तमाम चीजें आपकी हैं। फोर्ट नॉक्स क्या है? इसमें पूरी दुनिया की कौन कौन सी चीजें महफूज की गई हैं। इन चीजों के अलावा फोर्ट नॉक्स में 4,583 टन सोना भी महफूज किया गया है। फोर्ट नॉक्स की डॉक्यूमेंट्री हम अपने इसी चैनल डॉक्यूमेंट्री बॉय पर पहले ही अपलोड कर चुके हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।